جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. آپ سے وعدہ ہے، ہر خبر پہ ہے نظر، ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. سب سے پہلے نئے جوائن کرنے والوں کو بہت بہت ہمارا سلام. درخواست آپ لوگوں سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے. میں بار بار کہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ ہیلدی کرٹیسزم جو ہے نا سر آنکھوں پہ، کبھی کبھی بے جا تنقید ہوتی ہے نا، اس سے دل دکھتا ہے، تو وہ نہ کیا کریں. دل دکھتا ہے سچی مچی. جو ہے کام کرنا ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی کام نیک نیتی سے کر رہی ہوتی ہوں میں. اور میں کون سی مولوی ہوں کہ آپ مجھے اکاؤنٹیبل کریں چیزوں کے لیے. تو جی اس وقت کیونکہ جو مجھے انفارمیشن آپ لوگوں کو دینی تھی، یہ پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ غیب کا علم بالکل نہیں ہے. یہ ایک سائنس ہے، اندازے ہیں. جس طرح گوگل میپ آپ لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، جس طرح محکمہ موسمیات آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہیں جاتے ہوئے یہ احتیاط کرو، یہ نہ کرو. اتنی سی گائیڈ لائن ہے یہ. اور میں تو اپنے لیے بار بار جملہ بولتی ہوں کہ میں آپ کو آپ کی قسمت سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں، بدل نہیں سکتی ہوں. براہ راست رابطے کے لیے میری رائٹ سائڈ پہ یہ جو نمبر ہے، ایک بھی ڈیجٹ دائیں سے بائیں مت کیجیے گا. اس نمبر پہ آپ بھی محفوظ ہیں، آپ کی انفارمیشن بھی محفوظ ہے. اگر اس نمبر پہ آپ کنیکٹ ہوئے، ایک بھی ڈیجٹ دائیں سے بائیں مت کیجیے گا. پاکستان میں نا ہم نمبر 2 کاموں میں نمبر 1 ہے، میں تو یہی کہہ سکتی ہوں. ہم کا سیگا یوز کر رہی ہوں تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو. لیفٹ سائڈ پہ جو نمبر ہے یہ کمپلینٹس کے لیے نمبر ہے، لیکن بار بار آپ لوگوں سے کہتی ہوں واٹس ایپ مت کیجیے گا. اس والے نمبر پہ آپ نے جو ہے ٹیکسٹ کیجیے گا اگر آپ کو وہ اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہا ہے اور لمبی چوڑی داستان نہیں پڑھی جاتی. رومن اردو تو میرے سے بالکل ہی نہیں پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں جی 12 ستارے جو ہے، ایک ستارے کے کارنامے کو ہم نے پڑھنا تھا اور آپ کو وعدہ کیا تھا کہ ہر خبر پہ نظر والا رول ہمارا آپ کے ساتھ رہے گا. جس طرح جرنلسٹ کرتے ہیں اسی طرح اسٹرالوجسٹ کا بھی رول ہے. تو مرکری ایک ستارے کا نام ہے، اردو میں اسے کہتے ہیں عطارد. جب یہ برج پائسز یعنی برج حوت میں پہنچتا ہے تو اس کو فال ہو جاتا ہے. اس کی فال کی جو ڈیٹس ہیں نا وہ ہیں اس باری اس مہینے میں 3 مارچ سے شروع ہوتی ہے اور 19 مارچ پہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. یعنی 3 سے شروع ہو کے 19 مارچ پہ جو ہے یہ ختم ہوتی ہے. یہ ہمارے 12 ستاروں کے جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں اندرون ملک بیرون ملک رہنے والے، جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے، یہ خدا نخواستہ اگر آپ کا امتحان لیں تو ہمیں آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے اس ایریا کے جو معاملات ہیں اس کے لیے کیئرفل ہو جانا ہے. ایک ریپڈ فائر ہم لیں گے اور دیکھیں گے کہ 12 ستاروں کے کن ہاؤسز کو جو ہے نا یہ ہٹ کر سکتا ہے. جی بسم اللہ کرتے ہیں. دیکھیں ایریز سب سے پہلا، موڈ سوئنگز، ڈپریشن، غائب حاضر دماغی، خامخواہی خاموش رہنے کو دل چاہے گا، خامخواہی اپنے آپ کو لاسٹ سا فیل کریں گے، کوئی اسٹوپڈ قسم کے تھاٹس جو ہوتے ہیں جو شیطان ہی ڈالتا ہے ڈپریشن بھی پیدا کر سکتے ہیں. تو میرا آپ کو مشورہ ہوگا کیونکہ آلریڈی یہاں پہ ایک ستارہ اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے اور جب یہاں پہ مرکری بھی فال کر جائے گا 3 مارچ سے 19 مارچ ایریز، آپ نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ کیئرفل ہو جانا ہے تاکہ آپ لاسٹ نہ ہوں. اسپیشلی سڑک کے اوپر جب آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تب تو بالکل لاسٹ نہ ہوں. اور لوگوں کے ساتھ کچھ اس قسم کے پوائنٹ ہی نہ چھوڑیے کہ لوگ آپ کے خلاف 2+2 کر کے چیزوں کو ایزمپشنز پہ آپ کے حاسدین میں اضافہ ہو جائے. تو اس کے لیے بھی ذرا آپ کیئرفل رہیے گا. تو یہ 19 مارچ تک آپ کو کیئرفل رہنا ہے. یہاں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جتنا استغفار پڑھیں، جتنا لاحول پڑھیں تاکہ یہ آپ کو کسی بھی قسم کا ڈیمیج نہ دے سکے.
لیکن کیونکہ اللہ کا شکر ہے ایک ستارے کی جو لینگویج ہے وہ کہتی ہے کہ وہ سالڈ ہے تو کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہ اپنے کام اور پھر اس کی وجہ سے آپ اپنی جاب میں لاسٹ ہو سکتے ہیں، آپ اپنے جو ہے ہیلتھ میں فزیکلی ہیلتھ کو ڈکلائن میں لے جا سکتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ چینی صدقہ دے دیجیے گا اپنا، چینی کیڑے مکوڑوں کو بھی آپ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کی شکلوں میں بلائیں آتی ہیں ہمارے گھروں میں، اور جو ہے پچھلے دن میں نے خواب بھی دیکھا تھا، تو ان کی شکلوں میں بلائیں گھروں میں آتی ہیں، تو یہ اللہ نہ کرے جو ہے آپ کو ڈیمیج کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی انہونی سے اپنی حفاظت میں رکھیں۔ اس کے بعد اگلا ستارہ آ گیا جی ٹورس، یعنی کہ برج ثور۔ آپ کے آ رہے 11th ہاؤس کے اندر کوئی دنیاوی خواہش ٹورینس جس کی آپ کوشش کر رہے ہیں، اس میں یہ رکاوٹیں ڈال سکتا ہے، ڈیلے ٹیکٹس آ سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ غلط فہمیاں نہ پیدا کرائے۔ ہو سکتا ہے آپ سمجھیں کہ یہ میرا دوست میری ہیلپ نہیں کر رہا، خود سے ایزیوم کر لیں کہ یہ تو لائل یا سنسیئر ہی نہیں ہے، پھر وہ چیز آپ کی دوستی کو ڈیمیج کرے۔ تو پلیز اس وقت میں ستارے کے پروووک کرنے میں آپ نے آ کے ایسا کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا۔ 3 مارچ سے 19 مارچ تک جو ہے اپنی لو لائف میں بھی احتیاط کرنی ہے، اپنے بچوں کے معاملات پہ بھی جو ٹورین آپ لوگوں نے نظر رکھنی ہے، یہ احتیاط آپ پہ لازم ہے، تاکہ آپ کی دوستیاں، آپ کا رومانس ایریا، کوئی دنیاوی خواہش والی سائڈ یا جو ہے یہ چیزیں اللہ نہ کرے آپ کی ہٹ ہوں۔ تو یہ ہمارا چھوٹا سا ٹائم فریم ہے جس کو لے کے آپ ذرا احتیاط کیجیے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، اگلا ستارہ ہے جیمنائی، یعنی کہ برج جوزا، کیونکہ جیمنائز کا یہ رولنگ لارڈ بھی ہے اور آپ کو تو زیادہ ہٹ کر سکتا ہے، اور جو ہے کیریئر والے ہاؤس میں اس کا فال ہوتا ہے، تو میرا یہ مشورہ ہوگا کہ جلد بازی میں کوئی کانٹریکٹ نہیں کرنا آپ نے۔ اس وقت میں اگر کوئی کاروباری مواقع میں ڈیلے آ رہا ہے، پروموشن نہیں ہو پا رہی ہے، تو بہت تحمل اور بردباری کے ساتھ اپنے کیریئر کو آپ نے 19 مارچ تک ڈریگ کرنا ہے۔ اس وقت آپ کے اندر آلریڈی ایک ستارہ پینک پیدا کر رہا ہے، اریٹیشن پیدا کر رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، وہ لاسٹ کرے گا، اور پھر جب انسان کا ذہن بند ہو جاتا ہے تو وہ پھر کوئی بھی غلط فیصلہ قسمت آپ سے کرا سکتی ہے۔ تو جیمنائز، آپ کو یہاں پہ میرا مشورہ ہوگا کہ کوئی بھی سفید رنگ کی جو گروسری ہے، ان ڈیز کی نیت سے اور ان ہاؤسز کے معاملات کی نیت سے آپ نے صدقہ کر دینی ہے۔ انڈے بکرے کا الٹرنیٹیو ہیں، انڈے، چینی، چاول، آٹا، نمک، دودھ، اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، ان کو آپ کی نیت منظور ہے، جس کی جتنی نیت ہے اور جس کی جتنی توفیق ہے۔ یہ مت سوچئے گا کہ میں زیادہ نہیں دے پا رہا تو اوپر پہنچے گی نہیں، منظوری نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نیک نیتی سے ایک انڈا کا بھی صدقہ کر دیں گے تو وہ تو ذات بے نیاز ہے، ان کو آپ کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنی پروٹیکشن کے لیے ضرورت ہے المائٹی کو راضی رکھنے کی۔ تو یہ پلیز جیمنائی، آپ تو بہت کیئرفل چلیں گے جب تک 19 مارچ نہیں گزر جاتا۔ اگلا ستارہ ہمارا آ گیا کینسر، یعنی کہ برج سرطان۔ یہاں پہ آپ کو جو محتاط رہنا ہے، آلریڈی ایک ستارہ اچھی پوزیشن میں یہاں پہ نہیں ہے، تو 3 مارچ سے 19 مارچ تک جو ہمارے کینسیرین سٹوڈنٹس ہیں، اگر کوئی امپورٹنٹ پیپر ورک کرنا ہے تو آنکھیں کھول کے، دماغ کو فوکس رکھ کے، چوکس رکھ کے، تاکہ کسی قسم کی تحریری غلطی کا امکان نہ ہو۔ اسی طرح اگر سفر کرنا ہے تو بھی اپنی ساری جو ایسی امکانات جو کہ آپ کے سفر میں رکھنا ڈال سکتے ہیں، ان کو صدقہ دے کے کیجیے گا۔ پھر کوئی ایسا آپ سے اگر کوئی کہہ رہا ہے، پرووک کر رہا ہے، مقدمہ کر دو، نہیں، اگر کوئی چیز ٹیبل ٹاک کے ذریعے سالو ہو سکتی ہے تو میرا مشورہ ہوگا کہ اس کو ایسے کر لیجئے، بجائے کہ آپ جو ہے وہ کیسز بیسز کے چکر میں پھنسیں۔ دوسرا، یہ عبادت میں بھی آپ کو لاسٹ کر سکتا ہے۔
آپ کو لگے گا کہ وہ خشوع خضوع، وہ ڈیڈیکیشن نہیں آ پا رہی ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے، کیونکہ اوپر سے امتحان ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہوگا کہ اس کے باوجود اگر یہ میرا بندہ یا بندی میرے آگے جھکنے کی، مانگنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو ان کو تو پھر ویسے ان کے دل میں 70 ماؤں والا پیار ہے، اور آپ ہی کی طرح فل آف ممتا سے وہ بھرے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے آپ کی بات کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو اپنا بہت یہاں پہ اپنے خیال رکھنا ہے ان معاملات سے ریلیٹڈ، اور آپ کا صدقہ حسب توفیق اینی کائنڈ آف میٹ، بڑا گوشت ہے، چھوٹا ہے، چکن ہے، کسی کی مرغی کی استطاعت ہے، کسی کی کالے بکرے کی توفیق ہے، تو اگر کوئی کر سکتا ہے تو ان ڈیز میں اپنا صدقہ کر دیجیے گا، تاکہ کسی قسم کی بھی جو وہ ہے پرابلم آپ کو پریشان نہ کرے ان ایام کے دوران۔ اور گوشت لینے کے لیے اگر تو کوئی موجود ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ پرندوں کو ڈال سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے بے زبانوں کا صدقے کے ذریعے رزق لگا دیا ہے، تاکہ ان کا رزق بھی چلتا رہے اور آپ کی جو ہے وہ گلو خلاصی مشکلات سے ہوتی رہے۔ لیو آ گیا، یعنی برج اسد کا جو ستارہ ہے، آپ کے یہ ہٹ کر سکتا ہے، فائنینسز کا پریشر آپ پہ آ سکتا ہے۔ دوسرا، دوستیوں میں بہت محتاط ہو جائیے گا، فرینڈشپ ایریا میں محتاط ہو جائیے گا، اور جو ہے اپنے جو معاملات ہیں جس میں فائنینسز آ جاتے ہیں، تو اگر کوئی بڑے فیصلے کرنے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے یا نیگوشیٹ کر کے، تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ آپ کو بیوقوف نہ بنائے، کوئی بھی آپ سے کوئی آپ کو لوٹنے کی کوشش نہ کرے، اور جو ہے آپ کے مالی نقصان نہ ہو۔ یہاں میرا دل دکھے گا کہ کریم والے پاکستان میں تو ہر شعبہ ہی لوٹتا ہے۔ میں ضرورتاً کریم میں نے استعمال کی، یقین جانیے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا رش آور سے، میں نے کہا مجھے پینک ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، دانت کا پرابلم تھا، تو کریم لے لی میں نے۔ آپ سوچیں اتنا دھوکہ اس ملک میں ہمارے میں، اس آدمی کو شاید اب پہچان بھی گیا تھا کہ میں کون ہوں، اس کے باوجود اس نے وہاں پہ جا کے مجھ سے ڈبل پیسے لے لیے۔ مجھے بھی عقل نہیں آئی کہ آپ مجھے اسکرین پہ دکھا دیں، اور اس نے کیا کیا کہ جب میں واپسی کے لیے کریم یوز کی، اس انسان نے مجھے بتایا کہ اس بندے نے، جب ہم نے ہسٹری دیکھی تو اس نے رائٹ کو کینسل کر دیا ہوا تھا، تاکہ میرے پاس ثبوت ہی نہ رہے کہ اس نے میرے سے ڈبل پیسے چارج کیے ہیں۔ میں اتنی آئی واز سرپرائزڈ کہ اتنا تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنی ڈال دے کہ کیا کما لیا، آپ 1000 روپیہ زیادہ لے گیا میرے سے، تو کتنی دیر وہ کھا لے گا؟ پاکستان میں تو 1000 روپیہ کل کے 100 کے ایکول ہو چکا ہوا ہے، تو اللہ اس کو جہنم رسید کرے۔ میرے دل سے بد دعائیں اس انسان کے لیے، تکلیف ہوتی ہے، پتہ آپ مانگ لو کہ ضرورت ہے، یوں دھوکہ نہ دیں، کیونکہ سمجھ تو آ گئی مجھے، لیکن اس وقت کیونکہ میں خود اتنے پینک میں تھی، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، کیا میں اپنی باتوں میں آپ کا ٹائم ویسٹ کروں؟ صرف بتانے کا مقصد یہ کہ کوئی اور میری طرح بے وقوف نہ بنے۔ تو جی آپ کے یہ فائنینشیل ایشوز میں اور دوستیوں والے معاملات میں، تو اس عرصے میں تھوڑا سا عرصہ سیلنگ بائنگ ہے، کوئی میجر ڈیسیجنز ہیں جس میں فائنینسز انوالو ہیں، روک دیجئے۔ قیمتی چیزوں کی حفاظت کیجئے کہ اللہ پاک آپ کو کوئی بھی کسی نقصان سے دو چار نہ کریں۔ دوستیوں میں بھی بہت محتاط، تاکہ دوستی میں کوئی بھی کسی قسم کی غلط فہمیاں آپ کی دوستی کو خراب نہ کریں۔ اگلا ستارہ ورگو، یعنی کہ برج سنبلہ کے جو لوگ ہیں، آپ کا بھی رولنگ لارڈ ہے، آپ کے اپنے اندر جہاں پینک پیدا کرے گا وہاں آپ کے ریلیشن شپ، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کے سوشل ریلیشنز، آپ کے کاروباری معاملات جو ہوتے ہیں پارٹنرز کے ساتھ، ان میں یہ غلط فہمیاں پیدا کرا سکتا ہے، مس کمیونیکیشن کرا سکتا ہے، آپ کے اندر پینک کریٹ کر سکتا ہے۔ ورگوز بی ویری کیئرفل۔ آپ کے لیے جو میرے پاس احتیاط ہے، بلیوں کو کھانا کھلا دیجئے، بڑی آسان سی ریمیڈی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان دنوں میں کسی قسم کے بھی ڈیمیج سے محفوظ رکھیں۔ اگلا ستارہ آ گیا جی لبرا، یعنی کہ برج میزان۔ آپ کو اپنی فزیکل ہیلتھ، لبرا، اپنی مینٹل ہیلتھ دونوں پہ کام کرنا ہے۔
دوسرا آپ نے جو ہے جو لبرا آپ نے جو احتیاط کرنی ہے کہ صحت سے ریلیٹڈ پھر اپنی جاب ایریا میں اس عرصے میں کیئرفل رہیے گا. آپ کے کولیگس کو کسی قسم کا موقع نہ ملے کہ آپ کے اگینسٹ کوئی کیسز بنا سکے، کہ مطلب مینوپولیشن کر سکے. اسی طرح جو آپ کا ماتحت سٹاف ہے، چاہے آپ کی ہاؤس ہیلپ آتی ہے، کوئی بھی آپ کو چوری چکاری سے کسی کی اللہ آپ کو یا کسی قسم کی چیٹنگ سے آپ محفوظ رہیں، تو ان ایریاز میں آپ نے ویجیلنٹ ہو جانا ہے. سوئنگس بھی پیدا ہوں گے، تھوڑا سا ڈپریشن کے فیزز بھی تنگ کر سکتے ہیں، ان میں بھی آپ ذرا سا محتاط رہیے گا. لیکن جاب ایریا میں چوکس رہ کے کام کرنا ہے، اور اپنی ہیلتھ سب سے پہلے اس کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا. پانی کی انٹیک پراپر رکھیے، تاکہ جو پانی کی کمی سے جو مسائل تنگ کر سکتے ہیں ان سے تو ایٹ لیسٹ آپ محفوظ رہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کا آسان سا صدقہ تو نہیں ہے، لیکن جہاں پانی میں مچھلیاں ہوں آپ انہیں کوئی بھی کھانے کی چیز ڈال دیجئے گا، یا اللہ ہو یا سلاموں پڑھتے رہیے گا، تاکہ اللہ پاک کا سب سے بڑا نام ہے، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی جان کی، مال کی، دماغ کی سلامتی مانگیے گا. تو آپ نے اس ایریا میں احتیاط کرنی ہے. اس کے بعد اگلا ستارہ آ گیا جی اسکارپیو، یعنی کہ برج عقرب کے جو لوگ ہیں. آپ کو یہ دو جگہوں پہ ہٹ کر سکتا ہے اسکارپینز: دوستیاں، رومانس ایریا، آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات، آپ کی دنیاوی ڈیزائرز میں ہچز بھی لگا سکتا ہے. اب یہ کہاں تنگ کر سکتا ہے یا نہیں بھی کر سکتا، یہ وہ غیب کا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے. یہ جو ایریاز ہم نے آپ کو پن پوائنٹ کیے ہیں اسکارپینز، ان میں محتاط رہیے گا. رومانس ایریا میں تو کوشش کریں کہ اس ٹائمنگز میں اگر آپ نہیں چاہتے کہ ریلیشن شپ میں تلخی آئے، کوئی تندی آئے، تیزی آئے یا مس کمیونیکیشن ہو، تو کوشش کریں ٹو دی پوائنٹ بات کریں. جن مسائل پہ لڑائی ہو سکتی ہے ان مسائل کو ذرا سا پینڈنگ ڈال دیجئے 19 تک جو ہے، اس کے بعد کہیں کہ ان کنٹروورشل موضوع پہ ہم اب بات کریں گے. بچوں پہ نظر ضرور رکھیے گا. دوستیوں میں بھی اسی طرح غلط فہمیوں سے بچنا ہے. دنیاوی کسی خواہش کے راستے میں اگر روڑے آتے ہیں تو کوشش جاری رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ بامراد ہوں گے. اس ستارے نے صدا تھوڑی رہنا ہے، 19 کو یہاں سے ایگزٹ کر جانا ہے. اگلا ستارہ آسمانی کونسل کا ہمارے پاس آ جاتا ہے سیجیٹیریس، یعنی کہ برج قوس. ان کے لیے دو جگہوں پہ ایشو پیدا کر سکتا ہے سیجیٹیرینز کے لیے: آپ کا ہوم لینڈ، یعنی آپ کے تعلقات، پیرنٹس، ماں باپ، بہن بھائی، کاروباری معاملات، سوشل معاملات. ان جگہوں پہ کوئی خرابی نہ پیدا ہو تو بہت سوچ سمجھ کے چیزوں کو ڈیل کیجیے گا. اللہ نہ کرے ان سے ریلیٹڈ کوئی پریشانی نہ آ جائے یا ان کی وجہ سے کوئی پریشانی نہ آئے، تو ان معاملات کی نیت سے آپ حسب توفیق صدقہ کر دیجئے جو بھی آپ کی اللہ نے توفیق دی ہے، تاکہ آپ کا ہوم لینڈ، آپ کے رشتے بد امنی کا شکار نہ ہوں، اور آپ کا کریئر جو ہے وہ سموتھ چلے، اس میں کسی قسم کی جو ہے رکاوٹ یا گڑبڑ آپ کو ریورس گیئر نہ لگائے. تو یہ تھا سیجیٹیرینز 3 مارچ سے 19 مارچ کی کیئرفل والے زون. کیپریکونین، یعنی کہ برج جدی والے جو لوگ ہیں، آپ کی کہاں پہ کرتا ہے جی؟ آپ کو یہ کیپریکونینز یہ 3 مارچ سے 19 مارچ تک آپ کے تعلقات، بہن بھائی، سسرال، ننہال، ددہال، یعنی خاندان جو انسان کا ہوتا ہے. پھر جو ہمارے کیپریکونین جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا فوکس جو ہے ڈائیورژن میں لے جا سکتا ہے، ڈی فوکس ہو سکتے ہیں جو ہمارے کیپریکونین اسٹوڈنٹس ہیں. اس کے علاوہ آپ کے باہر کے راستے میں کوئی ہچز آ سکتی ہیں، تو ان جگہوں پہ یہ ان معاملات میں آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. آپ کے لیے کچھ پریشانیاں پیدا نہ ہوں، اور جب بھی آپ کو اس عرصے میں ایک شہر سے دوسرے شہر اگر سفر کرنا پڑے تو حسب توفیق صدقہ دے کے کیجیے گا. اپنی وہیکل کا پورا چیک اپ کر کے سفر کیجیے گا، تاکہ کسی قسم کی بھی جو ہے نا ٹینشن سے آپ کو نہ گزرنا پڑے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلا ستارہ آ گیا جی
ایکویریس یعنی کہ برج دلوں کے جو لوگ ہیں. اچھا جی، ایکویرینس جو ہے یہاں پہ جو ستارے کی بلیسنگ ہے وہ یہاں پہ آپ کو بلیسنگ نہیں، سوری وارننگ ہے یہ تو. 3 مارچ سے ایکویرینس شروع ہوتی ہے اور یہ ختم ہوتی ہے 19 مارچ پہ. یہ تنگ کرے گی، اللہ نہ کرے تنگ کرے، امکان جو ہے آپ کے فائنینسز. تو جہاں جہاں جن جن معاملات میں فائنینسز آئیں گے نا اس پہ بنیاں بن جائیے. جو میجر اور بڑی ڈیلز کرنی ہے آپ یہ کہیے کہ جی میں تو 19 کے بعد ہی کروں گا یا کروں گی. قیمتی چیزوں کی حفاظت کیجیے تاکہ کسی قسم کا بھی جو ہے مالی خرچہ جو ہے وہ آپ کو پریشان نہ کرے، ڈسٹرب نہ کرے. تو یہاں پہ ذرا سا کیئرفل رہیے گا. ان ایریاز کو 3 مارچ سے 19 مارچ تک فائنینسز کو ایکویرینس بہت پلاننگ کے ساتھ، تاکہ کسی قسم کی بھی صورتحال سے آپ کو دوچار نہ ہونا پڑے. آخری آسمانی کونسل کا جو ستارہ ہے پائسس یعنی کہ برج ہود کے جو لوگ ہیں، آپ کے اندر ذرا سی وہ ڈائیورژنس پیدا کر سکتا ہے، بے چینی پیدا کر سکتا ہے، انگزائٹی کو ابھار سکتا ہے. آپ کے ریلیشن شپ، سوشل ریلیشن شپ کو ہٹ کر سکتا ہے. کاروباری تعلقات کو لگے گا کہ میرا پوائنٹ آف ویو میرے کاروباری پارٹنرز کو سمجھ نہیں آ رہا. ازدواجی زندگی کے معاملات میں بھی جو ہے نا چیزوں کو اوپر نیچے ڈسٹرب کرنے میں اس کو آپ نے کامیاب نہیں ہونے دینا. تو جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کے اوپر تو لازم ہو گیا کہ آپ نے اس کی حرکتوں کا شکار نہیں ہونا. آپ نے جو ہم نے زون آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، آپ نے ان زونز میں اپنی جو ہے وہ اصلاح بھی کرنی ہے اور جو ہے اپنا بچاؤ بھی کرنا ہے. اصلاح تو غلط لفظ ہو گیا، بچاؤ کرنا ہے. کبھی کبھی لفظ کم پڑھنے لگ جاتے ہیں نا، تو اپنا بچاؤ آپ نے کرنا ہے، اپنی پروٹیکشن کرنی ہے. اوپر سے میرا رب آپ کی حفاظت کرے، کیونکہ ان کے حکم کے بغیر کوئی چیز روئے زمین کو یا اہل زمین کو پریشان نہیں کر سکتی. جب آپ ان سے کنیکٹڈ ہو جائیں گے، ان سے پناہ مانگے، تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کا کوئی امتحان جو ہے نا وہ بغیر ان کی اجازت کے شروع ہو جائے. کن چلنی ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی اور کن چلنی ہے بلیسنگز کے لیے بھی. مانگنی کن ہی ہے آپ نے کہ کن فیکون، کہ جو اوپر سے روشنی یا وارننگ آ رہی ہے وہ رک جائے یا وہ زمین پہ آ جائے، یہ ان کی کن کے ساتھ ہی ہونا ہے. تو کن فیکون پہ زور رکھیے، کنیکشن مضبوط رکھیے المائٹی کے ساتھ، تاکہ جو ستاروں کی دیر سویر یا ان کو آزمائشی پیریڈ ہے وہ ایسے گزر جائیں آپ کے آس پاس سے، دائیں بائیں سے، کہ آپ کو چھو بھی نہ سکیں. اللہ آپ کو تتی ہوا سے بھی بچائے، ہمارے 12 ستاروں کو. اب آپ سے اجازت چاہوں گی. یہ چھوٹی سی ایک اویئرنس ویڈیو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. ہوپ فلی اگر اس سے فائدہ پہنچے تو وہی ایک پرانی سی درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھیں. فی امان اللہ.